بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جورس فاؤنڈیشن کے چینل رائٹیس سے ریاض حنیف راہی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ حاضر خدمت ہے۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ مورخہ 12 ستمبر 2022 کو نئے عدالتی سال کے شروع ہونے پر چیف جسٹس آف پاکستان جناب عمر عطا بندیال صاحب کی تقریر کو متنازع بنانے کے لیے سپریم کورٹ کے 2 ججز جناب قاضی فائز عیسیٰ اور سردار طارق مسعود صاحب نے مورخہ 15 ستمبر کو خط لکھ کر میڈیا پر وائرل کیا۔ اس خط کی بابت عوام الناس میں تشویش اور خدشات پائے جاتے ہیں کہ کیا یہ خط کسی قانونی کارروائی کے لیے لکھا یا اس کے لکھنے کا مقصد تحقیر و تضلیل تھا۔ خط میں تحریر کیا گیا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے یک طرفہ بات کی گئی، تو کیا سپریم کورٹ کی نمائندگی چیف جسٹس کے علاوہ کوئی دیگر شخص بھی کر رہا تھا؟ سپریم کورٹ کے تمام ججز انتظامی اختیارات میں ایک سے کیسے ہیں؟ آخر میں لکھتے ہیں کہ ہم چیف جسٹس صاحب کے دائیں اور بائیں بیٹھے تھے لیکن تقریب کے وقار کے تحفظ کی خاطر خاموش رہے۔ پھر 3 دن کے بعد کیسے خیال آیا؟ کیا یہ خیال سوچی سمجھی سکیم کا حصہ تو نہیں تھا؟ کیا تقریر کے اختتام پر آپ بات نہ کر سکتے تھے؟ تقریب کے وقار کا خیال رہا، اپنے چیف جسٹس کے وقار کا خیال کیوں نہ رہا؟ پھر لکھتے ہیں کہ تقریر کی اشاعت میڈیا میں ہوئی، اس لیے ہم وضاحت دے رہے ہیں۔ آپ کو وضاحت دینے کا حق کس نے دیا؟ کیا یہ حسد کی وجہ سے نہ تھا؟ اصل بات یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو صدارتی ریفرنس میں تحفظ دینے کے لیے ان کی خوشامد میں سپریم کورٹ بار نے پٹیشن کی اور آپ ان کی تضلیل کا بدلہ لے رہے تھے۔ نیز آپ کی نظر ثانی کی درخواست میں عمر عطا بندیال صاحب اور دیگر 3 ججز نے آپ کے خلاف فیصلہ دیا اور آپ نے ان کو 23 مارچ 2022 کو خط بھی لکھا کہ بینچوں کی درست تشکیل نہیں کی جا رہی۔ نیز آپ نے ان کے انتظامی اختیارات کو نشانہ بنایا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہر 2 ججز یعنی قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور سردار طارق مسعود صاحب کی تقرری میں قانونی نقائص موجود ہیں۔ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب 2009 میں بلوچستان ہائی کورٹ کے ڈائریکٹ چیف جسٹس تعینات ہوئے۔ اس وقت کے چیف منسٹر سے مشاورت نہ کی گئی اور ڈائریکٹ چیف جسٹس مقرر کرنے کی آئین میں کوئی پروویژن نہیں۔ ہائی کورٹ خالی ہونے کی صورت میں باہر سے کوئی سینئر جج کو لگایا جانا تھا، پھر ججوں کی اپنی سینیارٹی بنتی۔ اس طرح سے تقرری سے سینیارٹی پرنسپل وائلیٹ ہوا ہے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب سینیارٹی پرنسپل وائلیٹ کر کے سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نیز سردار طارق مسعود صاحب کی تقرری میں بھی نقص ہے۔ یہ 2009 میں ہائی کورٹ کے جج تعینات ہوئے اور وہ 1 سال کے لیے تھا۔ پھر افتخار محمد چودھری صاحب نے 18ویں ترمیم کیس سنتے ہوئے ایک خط لے کر ان کو ایکسٹینشن دے دی اور اس ایکسٹینشن کی بنا پر صدر مملکت نے توثیق نہ کی۔ بعد میں جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا وہ ود ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ جاری ہوا۔ جو پیریڈ ان کی سروس سٹرکچر میں سپریم کورٹ کے آرڈر کی بنا پر گزارا گیا ہے وہ پیریڈ غیر قانونی ہے اور ان باتوں کا نوٹس چیف جسٹس صاحب لے سکتے ہیں اور اس بابت سپریم کورٹ میں کیسز پینڈنگ ہیں۔ تو ان کو دباؤ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ وہ ان کے کیسز نہ نکالیں۔ غلط تقرری ہمیشہ مسائل کو جنم دیتی ہے، جیسا کہ ملک اسد علی کیس PILD 1998 سپریم کورٹ 161 میں قرار دیا گیا ہے کہ illegal and unconstitutional appointment give rise to recurring cause of action۔ اس کے علاوہ بار جب پارٹی بنتی ہے تو فیصلے ان کے خلاف بھی آ سکتے ہیں۔ 2002 میں حامد خان صاحب نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے کیس دائر کیا اور جناب فقیر محمد کھوکھر صاحب کی سینیارٹی کا پرنسپل چیلنج کیا تو فیصلہ سپریم کورٹ نے ان کے خلاف کیا اور شیخ ریاض صاحب آتھر جج تھے، انہوں نے ساتھ سنب بھی کیا۔ اس خط کے لکھنے کی وجہ سے عوام الناس میں عدلیہ کا وقار مجروح ہوا ہے اور عدلیہ پر لوگوں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی ہے، جو آرٹیکل 5 سپریم جوڈیشل کونسل کے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہے۔ نیز سپریم کورٹ کے ججز کو تقسیم کرنے کی بھونڈی کوشش ہے، جو پھر آرٹیکل 9 کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہے۔
کیونکہ سپریم کورٹ کی وحدت کو قائم رکھنا ہر جج کی ذمہ داری ہے، اس روش کا خاتمہ ضروری ہے کیونکہ یہ نیا فیشن آئندہ بھی استعمال ہوگا۔ اس لیے صدر پاکستان اپنا آئینی کردار ادا کرتے ہوئے سپریم کورٹ کی سالمیت اور بقا کی خاطر جلد از جلد ریفرنس سپریم کورٹ بھجوائیں تاکہ قانون اپنا راستہ لے۔ اپنے میزبان ریاض حنیف رائی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔